پاک نے روزے کا بیان کیا، روزے کے بعد پھر اللہ پاک نے حج کا بیان کیا. تو یہ ترتیب ہے قرآن کریم کے اندر. تو یہاں پر اللہ پاک نے بدنی عبادت کو ذکر کیا، سب سے پہلے ایمان کو، اس کے بعد نماز کو، اس کے بعد بدنی عبادت. اس میں جو بدنی معنی مالی عبادت ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے بارے میں تو جس طرح نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کے بارے میں اسی طرح حکم ہے. یا اقیموا الصلاۃ ہے، آتوا الزکوٰۃ بھی آیا ہے وہاں پر نا. تو نماز زکوٰۃ دونوں کا حکم اکٹھا آیا ہے. جتنی اہمیت نماز کی اتنی زکوٰۃ کی ہے. لوگ نماز پڑھتے بعض زکوٰۃ نہیں دیتے، تو زکوٰۃ کا بھی اسی طرح حکم ہے جیسے نماز کا حکم ہے. تو زکوٰۃ کا حکم ہے والی بات میں. پھر صدقہ و خیرات جو بندہ کرتا ہے اس کا حکم ہے، اس کے اندر عشر وغیرہ بھی آ جائے گا، یہ حکم ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ پاک نے اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس پر، اور جو پہلے نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی ان کو ماننے والے، اس کا ذکر آیا. پھر آخرت پر یقین کا حکم آیا کہ جو ایمان والے متقی ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ چند اوصاف، یعنی اللہ پر، غیب پر ایمان،